کبھی کبھی ہمیں ایسے لگتا ہے کہ کاش ہمیں وقت پر عقل آ جاتی اور ہم صحیح وقت پر صحیح فیصلے کرتے. ہم اپنے لیے اپنے وقت کو بچاتے، اپنے پیسے کو بچاتے اور اپنی زندگی اور اپنی صحت کو وقت دیتے. لیکن ہمیں صحیح عمر میں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا. ایسی بہت سی باتیں ہمیں 30+ ہونے کے بعد سمجھ میں آتی ہیں، جو ہم نے بہت سا اپنا قیمتی وقت ضائع کر دیا ہوتا ہے. لیکن ہمیں کم عمری میں کوئی یہ سکھانے اور سمجھانے والا نہیں ہوتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. ہمیں اپنی صحت کا کیسے خیال رکھنا ہے، ہمیں اپنے وقت اور پیسوں کا خیال کیسے رکھنا ہے، ہمیں اپنے آنے والے مستقبل کے لیے کیسے پریپیئر ہونا ہے، اپنے آپ کو مینٹلی کیسے گرو کرنا ہے. یہ ساری باتیں آپ کو آج میں 30+ ہو جانے کے بعد شیئر کروں گی، کیونکہ میرا اپنا بہت سا وقت، بہت سی سال جو ہیں معصومیت میں اور ناسمجھی میں ضائع ہو گئے. لیکن اب وہ بچے اور بچیاں جو کہ 20 سے 30 سال کے درمیان ہیں، ان کے لیے یہ ویڈیو بہترین گائیڈ کے طور پر ہے. تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا. شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ. السلام علیکم، میں ہوں مسز خان اور آج کے ولاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. آج کے ولاگ میں آپ میرے گھر کے روٹین دیکھیں گے اور ساتھ ہی کچھ قیمتی معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اپنے وہ ایکسپیرینسز جس کی بدولت میں آج آپ کو گائیڈ کر رہی ہوں کہ 20 سے 30 سال کی عمر کے لڑکے اور لڑکیوں کو اپنا کس طرح سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے، تاکہ آنے والے وقت میں انہیں بہت سے پچھتاووں سے بچنا پڑ جائے اور وہ کوئی پریشانی ان کی زندگی میں نہ آئے. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہر کوئی آپ کو پسند نہیں کرتا. ہمیشہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہر کوئی آپ کو پسند نہیں کرتا. اس لیے لوگوں کو خوش کرنے میں نہ لگے رہیں، لوگوں سے زیادہ امیدیں نہ باندھیں. آپ کے پاس اگر 10 سے 15 لوگ ہیں جو کہ آپ کے دوست کے طور پر ہیں، یا آپ کے کلاس میٹ ہیں، یا ریلیٹیوز یا کزن ہیں جن کو آپ بہت اپنا قریبی مانتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ آپ کے ساتھ بھی اتنے ہی سنسیئر ہوں یا آپ کو اتنا پسند کرتے ہوں. یا آپ ان سے بہت زیادہ اگر امیدیں لگائیں گے تو وہ آپ کی امیدیں توڑیں گے، جس کی وجہ سے آپ ڈپریشن میں جا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ میں اب آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، اور آپ نیگیٹیوٹی کی طرف جائیں گے. تو اس طرح کے لوگوں سے بچیں اور ہر کسی سے امید نہ لگائیں. آپ اچھے رہیں، سب کے ساتھ اچھا بیہیو کریں، لیکن کسی سے بھی پازیٹیو رسپانس ملنے کی امید نہ کیا کریں. بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن رکھنا آپ کو نقصان پہنچائے گا. دوسرے نمبر پہ ہے کہ آپ کو کچھ لوگوں کو اپنی زندگی میں چھوڑ دینا ہوگا. وہ کچھ لوگ کون ہوں گے؟ وہ کچھ لوگ آپ کے اپنے قریبی رشتہ دار ہو سکتے ہیں، آپ کے کزنز ہو سکتے ہیں، کچھ شاید آپ کے وہ بہن بھائی جو کہ میرڈ ہوں، یعنی کہ وہ صرف اپنے مفادات دیکھتے ہوں، یا وہ دوست یا وہ لوگ جو آپ کے کولیگز یا آپ کے ساتھ اسٹوڈنٹ لائف گزار رہے ہوں. ان میں سے آپ کو کسی نہ کسی کو ڈراپ کرنا پڑے گا، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ وہ لوگ جو آپ کو آگے بڑھنے میں مدد نہیں دیتے، آپ کی لائف میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، آپ کو پازیٹیو رہنے میں مشکلات کھڑی کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو آپ نے چھوڑنا ہے. جو لوگ آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہوں، جو آپ کو اچھے مشورے نہ دیتے ہوں، جو آپ کو نقصان ہی پہنچاتے ہوں، تو ایسے لوگوں کو آپ نے چھوڑ دینا ہے. نمبر 3 ہے، آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے اور آگے بڑھنے اور خود ارننگ کرنے کی کوشش کرنی ہے. بہت سے لوگ جو ہیں لمبی لمبی امیدیں باندھ لیتے ہیں کہ جی اگلے سال یہ ہو جائے گا، میں 1 سال اور محنت کر لوں گا تو مزید یہ کامیابی ہو جائے گی. اس طرح آپ نے نہیں کرنا ہے، اور اپنے پیسوں کا استعمال انتہائی سوچ سمجھ کے کرنا ہے. پیسوں کو جمع کرنے کی کوشش کرنی ہے اور مستقبل کے لیے بہترین فیصلے کرنا ہے. کیونکہ یہ جو ایج ہوتی ہے 20 سے 30 کے درمیان کی، اس میں انسان بہت ایکٹیو ہوتا ہے، بہت اس کے اندر امیدیں ہوتی ہیں، وہ بہت کچھ کرنا چاہتا ہے، اس کے اندر ایک مطلب انرجی ہوتی ہے ایکسٹرا لیول کی. تو اس میں جو ہے نا بہت زیادہ پیسے بغیر سوچے سمجھے نہیں خرچنے چاہیے. جیسے مجھے بہت شوق تھا میک اپ اور کپڑے خریدنے کا، یا بہت سے لوگوں کو اور مہنگے مہنگے شوق ہوتے ہیں، گاڑیاں یا نئے موبائل لینے کے. تو اس میں آپ نے پیسے انویسٹ نہیں کرنے ہیں، ضائع نہیں کرنے ہیں کسی بھی طریقے سے آپ نے، بلکہ اپنے پیسوں کو زیادہ سے زیادہ جمع کرنا ہے، کمانے کی طرف فوکس کرنا ہے، پیسوں کو بڑھانے کی کوشش کرنی ہے، نہ کہ اپنے جمع پونجی کو بالکل ختم کر کے اور خالی ہاتھوں کے بیٹھنا ہے. ایسا آپ نے نہیں کرنا ہے.
کوئی بھی آپ کو صحیح راہ دکھانے نہیں آتا، اس لیے آپ کو خود موٹیویٹ کرنا ہوگا اپنے آپ کو۔ مطلب اس بات کا یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے اپنے کیریئر کے لیے یہ چیز سلیکٹ کرنی ہے یا آپ نے آگے بڑھنے کے لیے یہ کام کرنا ہے، یہ رستہ بالکل صحیح ہے اور اس رستے پہ آپ جائیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا، یا اس طرح کی آپ لائف گزاریں گے تو آپ کی لائف کامیاب ہوگی اور اس طرح کی لائف گزارنے پر آپ کی لائف ناکام ہوگی۔ تو ہمیشہ آپ نے اپنے لیے خود فیصلے لینے ہیں، اپنے لیے صحیح راستے کا انتخاب خود کرنا ہے، اپنی صحت کے لیے، تعلیم کے لیے، جاب کے لیے، اپنے آنے والے مستقبل کے لیے آپ کو خود کوششیں کرنی ہوں گی، اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا ہوگا، اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہوگا۔ اور جی پانچواں میرا مشورہ یہ ہے کہ جی نئے فیصلے لینے سے آپ نے کچھ گھبرانا نہیں ہے۔ بہت سے بچے اور لڑکے لڑکیاں جو ہوتے ہیں وہ ڈرتے ہیں کچھ بھی نیا کرنے سے، ان کو جو بڑوں نے بتا دیا سیم وہ اسی پیٹرن پہ چلے جا رہے ہیں اور بعد میں بہت سالوں بعد وقت کے ساتھ خود کو نہ بدلنے کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، اسٹڈی کے طور پر بھی، جاب کے طور پہ بھی، یعنی کہ ان کو وہ سوٹیبل، ان کا پیشن ہی نہیں ہوتا جس میں وہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سالوں سال لگا دیتے ہیں، اور پھر جب بڑی ایج میں آتے ہیں تو ان کے پاس کوئی اور ایکسپیرینس ہی نہیں ہوتا کسی اور کام کا۔ تو آپ نے یہ نہیں کرنا ہے، آپ نے اگر آپ ایک میدان میں زندگی کے کامیاب نہیں ہو رہے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو فوراً سے نئے ماحول کے مطابق ایڈجسٹ کرنا ہے، نئی چیزیں سیکھنی ہیں اور آگے بڑھنے کے لیے نئے فیصلے لازمی کرنے ہیں۔ ناکامی کے ڈر سے کبھی بھی آپ نے جو ہے فیصلے لینے سے گھبرانا نہیں ہوتا۔ چھٹی چیز ہے کہ جی اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ 20 سے 30 سال کے جو جوان ہیں ان کو ہمیشہ اچھی ڈائٹ لینی چاہیے اس وقت، کیونکہ ہماری صحت بہت اچھی ہوتی ہے اور ہم پر ایک دم بھی کسی بھی جنک فوڈ کا، کسی بھی فاسٹ فوڈ کا، کسی بھی آئلی یا مطلب بہت زیادہ تیز مرچ مسالوں والے کھانوں کا اس طرح سے اثر نہیں ہوتا جس طرح کہ 30+ کے بعد ہونے لگ جاتا ہے۔ تو ہمیشہ ہیلدی فوڈ کھائیں۔ اگر آپ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے تو جو جوانی میں انسان جیسا کھانا کھاتا ہے وہی اس کو بڑھاپے میں کام آتا ہے۔ تو اگر آپ اچھی ڈائٹ نہیں لیں گے تو آپ 30 کے بعد ڈاؤن سے ڈاؤن ہونے لگ جائیں گے، آپ کی اسکن لوز ہو جائے گی، آپ کا ویٹ بڑھ جائے گا، آپ کے ہیئر لاس ہونے لگ جائے گا، یا اور بہت سے ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں جو کہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے اچھی ڈائٹ کے ساتھ ایکسرسائز اور اپنی فٹنس کا بہت آپ نے 20 سے 30 کے درمیان جو ہے خیال رکھنا ہے تاکہ آپ کا وزن نہ بڑھے، آپ کی اسکن اور بال جو ہیں وہ خراب نہ ہو۔ نمبر 7 پر میں آپ کو مشورہ دوں گی کہ والدین سے کبھی شکایت نہیں کرنی چاہیے، ان کے لیے دل میں برائیاں نہیں لانی چاہیے۔ والدین جو ہوتے ہیں وہ اپنی اولاد سے سب سے زیادہ اس دنیا میں محبت کرتے ہیں اور ان سے زیادہ مخلص رشتہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو اپنے والدین سے شکایتیں کرنے یا ہمیشہ ان کے بارے میں برا سوچنے کے بجائے آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ وہ اپنی کتنی محنت سے آپ کو پالتے ہیں، پیار محبت اور شفقت دیتے ہیں اور ساری توجہ، ساری جوانی وہ ہے آپ پر لگا دیتے ہیں۔ تو اس لیے اگر وہ آپ کو کوئی بہت ہی اعلیٰ مستقبل یا اعلیٰ لائف اسٹائل دینے کے قابل نہیں تھے تو اس سلسلے میں آپ ان سے شکوہ نہیں کر سکتے، آپ انہیں اس کے لیے معاف کر دیں یا آپ ان سے گلے شکوے نہ کریں، بلکہ خود ان کے لیے کچھ ان کے کمفرٹ کے لیے کریں، کیونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی آپ کے لیے کوششیں کی ہیں اور آپ کا خیال رکھا ہے۔ نمبر 8 پر آپ کے لیے مشورہ ہے کہ جی ہمیشہ جوان آپ نہیں رہ سکتے، اس لیے اپنی زندگی کو صحت مندانہ سرگرمیوں میں آپ نے گزارنا ہے۔ اچھا کھانا، وقت پر اپنی صحت کا خیال رکھنا، پیسوں کو اور وقت کو ضائع نہ کرنا آپ کی زندگی کا خاص مقصد ہونا چاہیے۔ وہ لوگ جو کہ وقت کو ضائع کرتے ہیں اور پیسوں کو بلا سوچے سمجھے ادھر ادھر خرچتے رہتے ہیں، بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں برانڈس کے لیے یا ادھر ادھر، تو وہ پھر بڑی عمر میں پچھتاتے ہیں۔ اس لیے اپنی جو انرجی والی ایج ہے 20 to 30، اس میں آپ جتنی سیونگ کر سکتے ہیں، جو مستقبل کے لیے اچھے فیصلے لے سکتے ہیں وہ آپ نے ضرور کرنے ہیں۔ نمبر 9 پہ ہے کہ آپ لوگوں کو کبھی بھی نہیں بدل سکتے، اس لیے لوگوں پر اپنا وقت ضائع نہ کریں، چاہے وہ مشورے دے کر ہو، چاہے وہ لوگوں کو سمجھا کر ہو۔ لوگوں نے ہمیشہ انہی حالات میں رہنا ہوتا ہے کہ جس طرح کی وہ لائف رہنا چاہتے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ کنسرن نہ ہو، جب آپ لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں، ان کو ان کی لائف کو بیٹر کرنے کے لیے ان کے ساتھ بیہیو اچھا کریں، لیکن کبھی بھی کسی کو مشورے دینے میں اپنا وقت ضائع نہ کریں جب تک کہ کوئی سامنے والا آپ سے مشورہ مانگے نہیں۔ اور بہت سے لوگ مشورہ مانگ تو لیتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے، تو اس لیے کسی پر بھی اپنا
فوکس نہ کریں. آپ کا فوکس آپ کی اپنی لائف ہونی چاہیے. جب بھی آپ دوسروں پہ فوکس کرتے ہیں، انہیں مشورے دیتے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں، لیکن آپ کو ریٹرن میں ہفتے 2 ہفتے یا مہینے بعد یا سال بعد آپ کو اس بات کا آئیڈیا ہو ہی جاتا ہے کہ آپ نے اپنا جتنا بھی ٹائم اس کو مشورہ دینے میں یا اس کی فکرات میں گزارا وہ سارا وقت ضائع ہو گیا. اس لیے کبھی بھی لوگوں کے پیچھے اپنا وقت ضائع نہ کریں. اور نمبر 10 پہ ہے کہ اچھا وقت آنے کے انتظار میں کبھی بھی اپنے قیمتی سالوں کو ضائع نہ کریں. بہت سے لوگ جو ہیں وہ آنے والے وقت سے امیدیں باندھ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی اچانک ایک ایسا وقت آئے گا کہ زندگی میں ہر کچھ چیز جو ہے وہ پرفیکٹ ہو جائے گی اور پھر ہم ایسا کام کریں گے کہ جی ہم لاکھوں میں کھیلیں گے، ہمارے مستقبل جو ہے بہت برائٹ ہو جائے گا. ایسا نہیں کرنا ہے. ہم زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں اور یہ پوری زندگی کا حصہ ہے. کبھی بھی لائف پرفیکٹ نہیں ہوتی، اس لیے ہمیشہ آپ کو اسٹرگلنگ فیس میں رہنا ہوتا ہے، محنت کرتے رہنا ہے اور آگے بڑھتے رہنا ہے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اپنے آپ کو کمتر کبھی نہیں سمجھنا ہے، لوزر کبھی نہیں سمجھنا ہے. اگر کوئی کام آپ سے ٹھیک نہیں ہو رہا یا آپ سیکھ نہیں پاتے تو اپنے آپ کو الزام نہ دیں، سیکھیں اور کوشش کرتے رہیں. ہر کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، پیدائشی سیکھ کر نہیں آیا ہوتا. اسی دنیا میں اپنے حالات سے آپ نے سیکھنا ہوتا ہے. تو اس لیے سیکھتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں. آپ اپنے حالات اور وقت کو کبھی کنٹرول نہیں کر سکتے. بس اچھا سوچیں، اچھا بولیں، صحیح وقت پر صحیح فیصلے کریں، خوش رہا کریں اور جو بھی آپ کے پاس ہے اس پر آپ مطمئن رہیں. یہی زندگی کا اصول ہے. تو جناب ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے. کمنٹس کے ذریعے ضرور بتائیے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی. اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.